मौलाना साहब को तो मैंने हराया है। मौलाना साहब अगर समझते हैं कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है, मैंडेट तो हमारा चोरी हुआ है, तो मैं समझता हूं कि मैं आज भी अपने आप को हाजिर करता हूं और हल्का खोलने को तैयार हूं जिस हल्के मौलाना साहब को मैंने हराया है। मौलाना साहब का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, मौलाना साहब से धोखा हुआ है उससे धोखा हुआ है। धोखा देने वाले कौन है? वही है जिनके साथ डील करके सारी मौलाना ने खाते किए हैं। तो अब मौलाना साहब मैंडेट चोरी होने में और धोखे में फर्क है। आप डील के साथ आते हैं, आप डील करने वाले हैं, आपकी डील कोई हुई होगी, कौन को बताएं कि आपको उस डील में जब इतने लोगों को फॉर्म 47 के जरिए जितवाया गया, बल्कि सबको ही जितवाया गया, तो फिर आपको क्यों नहीं जितवाया गया? तो आप ये सवाल उनसे करें। बाकी अगर हमारे मैंडेट के हवाले से बात हो जो चोरी हुआ है पूरी कौम को पता है, उसमें अगर मौलाना साहब हमें सपोर्ट करते हैं तो हम शुक्रिया अदा करते हैं उनका। ये जो बात है, आप कह रहे हैं कि सबके सामने बात होगी, क्लियर कर ले क्या बात होगी, किस तरह की कमेटी बनी है, कुछ चीजें इस तरह वो आपके सामने आ जाएगा। देखिए इमरान खान साहब ने कभी न डील की है, न कभी वो डील के जरिए आने के हक में रहे हैं और नहीं कभी डील करेंगे। और कभी भी ये ना सोचे कि इमरान खान कुर्सी के लिए, इक़्तिदार के लिए इमरान खान साहब की बात अगर बात करेंगे तो कौम के लिए करेंगे, पाकिस्तान के लिए करेंगे। और वह जो बात होगी तो छुपी छुपाई नहीं होगी, इंशाल्लाह वो आपके सामने सबके सामने खुल के होगी। सर एक सवाल का जवाब काइंडली दे दे, सूबे का जो फॉरेंसिक लैब है वो गैर फाल है और डीएनए और वगैरह की जो टेस्टिंग है वो पंजाब के लिए चीजें जाती है, तो क्या इक़दाम इस सवाल से उठाई जाए? अभी बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो हमारी कमियां यहाँ पे काफी हैं, काफी चीजों में, काफी सेक्टर्स में हैं, उससे हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे इस दौर में इंशाल्लाह हम जितने भी इस तरह के सेक्टर्स हैं जो पीछे रह गए हैं, जो कमियां हैं, इंशाल्लाह उनको पूरा करें और इंशाल्लाह हम पूरा करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। वेजेस है इसको इस पर अमल दरामद के लिए मतलब हुकूमत, क्योंकि बहुत सारे जगहों में ऐसे हैं कि अगर उसके लिए हमने पूरी एक पॉलिसी बना रहे हैं। माशाल्लाह हमारे जो अभी लेबर के जो मिनिस्टर हैं फजल शकूर साहब, वो खुद भी कानूनदान हैं, तो इंशाल्लाह उसके लिए हम एक्ट लाएंगे और हम इंश्योर करेंगे कि जो हम वो वेजेस मजिस्ट्रेट भी इंशाल्लाह भर्ती कर रहे हैं और इसके अलावा हम इंश्योर करेंगे, डिजिटाइज करेंगे सिस्टम को और थ्रू अकाउंट्स और बैंक की तरफ जाएंगे ताकि हम इंश्योर करें कि जो वेजेस के हवाले से जो भी मिनिमम वेज गवर्नमेंट कहती है इंशाल्लाह मजदूर को वही मिलनी चाहिए। जो हमारे वजूद के हर हिस्से से लेकर हमारी इस्तेमाल की हर चीज़ में एक पसीना जिसकी खुशबू या खून उसका रंग हम महसूस नहीं करते, तो मेरे ख्याल में जिस दिन हम ये महसूस करना शुरू कर देंगे तो हमारे जो मसाइल हैं, हमारे मजदूरों के मसाइल हैं, हमारे मेहनतकशों के मसाइल हैं, ये 90% वैसे ही हल हो जाएंगे। तो एक शुरुआत है जो हमने करनी है और इंशाल्लाह चूँकि हमारा प्लान है कि जो सेक्टर्स हमारे हैं उनके अंदर हम ऐसे रिफॉर्म्स लाएँ, ऐसी कानून साजी करें, क्योंकि हमेशा गवर्नेंस और मसाइल का हल कानून साजी के ज़रिए ही हो सकता है। और हमारे चूँकि जो मिनिस्टर हैं लेबर के, वो खुद माशाल्लाह कानूनदान भी हैं और मैंने उनसे पूरी ब्रीफली बात की है इसके ऊपर कि आप वो रिफॉर्म लाने के लिए, वो एक्ट में तब्दीलियाँ लाने के लिए जो हमने डिस्कस किया, इंशाल्लाह जैसे ही हमारी असेंबली के इजलास शुरू होंगे आप देखेंगे कि ऐसे एक्ट पास किए जाएंगे, ऐसे रिफॉर्म लाए जाएंगे जिससे इंशाल्लाह बेहतरी भी होगी और जिससे ये चीज़ मॉनिटर भी होगी। चीज़ों को मॉनिटर करना भी ज़रूरी है। मैं यहाँ पे वादे करना चाहता हूँ, ईज़ ऑफ बिजनेस हमारी प्रायोरिटी है। हमारे इन्वेस्टर्स को हम वेलकम करते हैं, फैसिलिटेट करने के लिए हम हाजिर हैं, हमारी गवर्नमेंट हाजिर है, हमारे डिपार्टमेंट हाजिर हैं। सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हमारी फोर्सेस, हमारी पुलिस कुर्बानियाँ दे रही है। लॉ एंड ऑर्डर को भी इंशाल्लाह हम इंश्योर करने के लिए हाजिर हैं। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है दोनों तरफ से, एक तरफ जो हमारी यूनियंस हैं, फेडरेशन हैं उनको, और एक तरफ से जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे सनतकार हैं, छोटे या बड़े, कि हुकूमत उसके साथ है जो किसी भी तरह से उससे ज्यादती हो रही है। हम ज्यादती करने वाले का साथ नहीं देंगे, ना यहां से देंगे ना वहां से देंगे। हम जिससे ज्यादती हो रही है उसका साथ देंगे। और जिस तरीके से सेक्रेटरी साहब ने बताया कि आपका जो रेवेन्यू है वो डबल हो गया है, तो मैं यहाँ पे समझता हूँ कि अगर रेवेन्यू डबल हुआ है इस डिपार्टमेंट का, तो इस डिपार्टमेंट का रेवेन्यू डबल हुआ है मजदूरों के लिए। तो मजदूरों को जो भी पैकेज आप दे रहे हैं, जितना भी आप पैकेज दे रहे हैं, तो मैं ऐलान करता हूँ, बल्कि ऐलान नहीं करता, ये समझे मैं कह रहा हूँ कि इनके सारे पैकेज भी डबल कर दिए जाएं। ये पैसा उसी मजदूर पे लगेगा जिसकी वजह से डिपार्टमेंट का रेवेन्यू बढ़ा है। और अगर आपको मजीद ज़रूरत हो तो हम आपको देने के लिए भी तैयार हैं। इंशाल्लाह
نظام کے اندر آپ کو معلوم ہو کہ جو گھوڑا ہوتا ہے نا، جب وہ پٹی سے یا رائٹ جاتا ہے یا لیفٹ جاتا ہے، بعض اوقات موسٹلی لیفٹ سائڈ پہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، وہ رائٹ والی بٹ ہوتی ہے نا، اس کو ذرا ایسے ٹھوکر مارنی پڑتی ہے بار بار، تو پھر وہ ایسے ہی رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ گھوڑے ہوتے ہیں، اس سے بھی سرکش ہوتے ہیں، وہ سرکش گھوڑے جو ہیں وہ پھر وہ منہ میں جو بٹ ہوتی ہے جس کو ہم لگام کہتے ہیں، پھر اس کو ہم ناری لگام، ذرا کانٹو ٹائپ والی لگام لگاتے ہیں تاکہ اس کو ہٹ کرے، کہ ان کو جب ہٹ نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ پھر ٹریک سے اترنے کے لیے زور کرتا ہے، کیونکہ ہارس پاور، میں اس لیے گھوڑے کی مثال دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو سب سے بڑا، سب سے طاقتور جانور قرار دیا ہے، اور ہم ہر چیز کو ہارس پاور سے ہی ہم اس سے موازنہ کرتے ہیں اس کا، تو پھر وہ ناری لگام سے اس کو ذرا سختی آتی ہے تو پھر وہ ٹریک پہ آتا ہے۔ پھر بعض گھوڑے اس کے بھی عادی ہو جاتے ہیں، پھر ہم ان کو نمک لگاتے ہیں تاکہ ان کے کلے ذرا نرم ہو اور ہٹ آئے اس کو، کیونکہ اس کا منہ سخت ہو جاتا ہے تو اس کو ناری بھی اثر نہیں کرتی۔ پھر کچھ گھوڑے چک لگا لیتے ہیں اس کو تاکہ وہ جو کھینچو تو اس کو لگے ہی نہیں اور دانتوں میں پکڑ لیتا ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے نیچے، پھر گردن کے نیچے یہاں ایک اور بٹ ایسے لگانی پڑتی ہے، اٹس این انگلش بٹ، تاکہ گردن کو توڑ کے اس کو، گردن کو ایسا کر دیا جاتا ہے کہ اگر وہ منہ میں لگام پکڑ بھی لے تو اس کو روکنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہر چیز کا علاج ہے، میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہر چیز کا علاج ہے، اور مجھے یہ سارے علاج پتہ ہے۔ جب گھوڑے کا علاج یہ پتہ ہے نا تو مجھے ہر چیز کا علاج پتہ ہے، اور میں وہ آدمی ہوں جو میں بلیو کرتا ہوں سولوشنز پہ۔ سولوشن ہم نے نکالنی ہے، ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اور یہاں پہ کوئی بھی کسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی عہدے پہ ہے تو سولوشنز کے لیے ہے، اور سولوشن جو ہے وہ تب نکلتے ہیں جب آپ کی نیت ٹھیک ہو، جب آپ کا فوکس ہو اور آپ کی پریورٹیز ہوں۔ ہماری پریورٹی ہے کہ ہم انشاءاللہ اس چیز کو انشور کریں گے کہ جو ہم اعلان کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے، ہمارے مزدور بھی دوست ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے کہ ہم جو یہ اعلان کرتے ہیں کہ منیمم ویج مزدور کی اب 32,000 چل رہی ہے، تو یہ 32,000 ہی ہونی چاہیے۔ مزدور مجبور ہے، روزگار نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، ذمہ داریاں ہیں، وہ کم پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے تمام جتنے بھی مزدور ہیں ان کے بینک میں اکاؤنٹ کھولے جائیں اور اس کو مانیٹر کیا جائے کہ اکاؤنٹ پہ اس کی وہی 32,000 روپے آ رہی ہے، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے جو منیمم ویج ہے۔ اس کے علاوہ ایک اچھا مشورہ جو وزیر صاحب کی طرف سے آیا، کیونکہ جو بندہ جو کام کرتا ہے اس کو کریڈٹ اس کو دینا چاہیے، یہ مشورہ ان کی طرف سے آیا۔ جب میں ان کو بتایا کہ میں چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ہم ویجز میجسٹریٹ بھی اب ہائر کریں گے، جو جا کے ان کو ملیں گے اور جا کے انشور کریں گے کہ کیا واقعی یہ چیز اسی طرح ہو رہی ہے جس طریقے سے گورنمنٹ کی طرف سے بتائی گئی ہے، اور گورنمنٹ جب کوئی اعلان کرتی ہے تو وہ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کرتی ہے۔ ہمارے صنعتکاروں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے مزدور کو زیادہ پیسے دینے میں، وہ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو کہ صنعت مزدور سے چل رہی ہے، لیکن ہم صنعتکاروں کو کیا دے رہے ہیں، ہمیں یہ بھی تو بتانا پڑے گا، ہم ان کو بھی تو کوئی ریلیف دیں گے۔ جب میں ان سے کہتا ہوں کہ میرے مزدور کو زیادہ آپ دو، تو وہ مجھ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے گورنمنٹ کہ میں اس کو بھی تو کوئی ایسی فیسلٹی دوں، کوئی سبسڈی دوں کہ جس کی وجہ سے وہ اس قابل ہو کہ وہ اتنا کما سکے کہ وہ مزدوروں کو زیادہ دے سکے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ ہمارا ایک پلان ہے انڈسٹری کے لیے، ہم انشاءاللہ بہت اس طرح بات کیا اپنے ہائیڈل کے حوالے سے، ہمارے بھی کچھ پروجیکٹس کمپلیٹ ہونے والے ہیں کچھ عرصے میں، انشاءاللہ ہم ویلنگ کے ذریعے اپنے ہی انڈسٹریل اسٹیٹ کے اندر انشاءاللہ کم قیمت پہ آپ کو انرجی دیں گے، اور وہاں پہ ہم ایکسپیکٹ کریں گے ہمارے صوبے میں انڈسٹری بھی آئے گی، اور آپ جب انشاءاللہ زیادہ کمائیں گے تو ہمارے انشاءاللہ مزدور کو اور ہمارے ٹیکنیکل جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی انشاءاللہ اتنا ملے گا جس سے اپنے بچوں کی بہتر تعلیم اور بہتر زندگی وہ گزار سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کافی وقت کچھ ایسی چیزوں میں ضائع کیا کہ جس میں باتیں ہوئی مگر عمل نہیں ہوئے، اب ہمیں باتوں سے نکل کے عمل کی طرف جانا پڑے گا۔ میں پورے صوبے کے لوگوں کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو میں نے سوچا ہے کہ مسائل کیسے حل ہوں گے، جب تک عوام میرا ساتھ نہیں دے گی میں یہ مسائل حل نہیں کر سکتا۔ میں عوام کے ساتھ سے مسائل حل کر سکتا ہوں، 25 یا 30 منسٹر یا 91 MPA میرے مسائل حل نہیں کر سکتے، میرے صوبے کے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ میرے صوبے کے مسائل اس عوام نے حل کرنے ہیں، مزدوروں کے مسائل مزدوروں نے میرے ساتھ مل کے حل کرنے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اسٹینڈ لیں، آپ کھڑے ہوں، آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، زیادتی اگر زیادتی ہوتی ہے، زیادتی کرنے بھی نہیں دیں گے اور زیادتی ہونے بھی نہیں دیں گے۔ اگر آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ یہ سوچیں، آپ اس بات کو ذہن میں ڈال لیں کہ میں بحیثیت وزیر اعلیٰ اور یہ حکومت خیبر پختونخوا عمران خان کا ویژن
یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم کا نظام اور کفر کا نظام چل جاتا ہے لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چلتا. ہم نے انصاف دینا ہے آپ کو، آپ اس پہ یقین رکھیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ آواز اٹھائیں، ہمارے تک آواز پہنچائیں، انشاءاللہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو انصاف دلائیں گے. ہماری سپیڈ سلو رہی، کبھی ہماری سپیڈ رک گئی، کبھی ہماری سپیڈ کسی اور طرف چلی گئی، ڈائریکشن یہاں تھی، ہم اس کام پہ لگ گئے. میں تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ میں ان تفصیلوں میں جا کے اگر پچھلی باتوں میں جاؤں تو میرے خیال میں میری انرجی بھی ضائع ہوگی اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ سپیڈ نہیں رہے گی. آئی ایم ویری تھینکفل. میں دو بات ان کو بھی بتا دوں، اسپیشلی آئے ہیں. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو دیٹ یو آر ہیئر فار دس ڈے ود us. And I was talking about horses. So I want to tell you one thing also, so that you can understand. You told me you don't understand Urdu that much. You know, there are 4 types of gaits when you train a horse. One is hold, he is standing. Second one is walk. Then it's trot. Then it's canter. Then it's gallop. The spectator basically observes that when the horse is in gallop and he is running very fast, it is the most dangerous. But as a rider, I am telling you, the gallop is the most easy sitting position on the horse. You are so comfortable when the horse is running in a gallop. But unfortunately, not being the riders, we think that we should go for a walk, we should go on hold, we should stuck in this trot. So this government is right now headed by Imran Khan, and I am also a rider now, so I am telling you that I need the speed of gallop, because I know the gallop is the most easy and the bestest thing that the horse can do, and I am comfortable with it. So we will gallop, you will take 1 step, we will take 4 steps with you, and we expect that we will go for solutions, the best solutions and the early solutions, and the fastest. We will deliver inshallah. میں اصل میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور یہاں پر میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ڈپارٹمنٹ سے کہ جو ہمارے فلیٹس انشاءاللہ تیار ہو چکے ہیں، ان فلیٹس کا جو ہم نے حوالے کرنا ہے مزدوروں کو، یہ 2056 فلیٹ مہربانی کر کے مزدوروں کے ذمہ داران کو بٹھا کے جس طرح وہ کہتے ہیں اس طرح بانٹے ہیں فلیٹ. مجھے یہ رپورٹ نہیں آنی چاہیے کہ یہ فلیٹ دفتروں میں بیٹھ کے بانٹ دیے گئے ہیں، ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا جن کے لیے بنائے گئے ہیں. یہ پیسہ ان کے لیے لگایا گیا ہے، ان کی محنت کا پیسہ ہے. ان کو ساتھ بٹھائیں، منسٹر صاحب ساتھ بٹھا کے یہ طریقہ کار یہ بتاتے ہیں، چاہے یہ قرآن دازی کرتے ہیں، چاہے جس طرح کا یہ میکینزم بتاتے ہیں آپ کو، آپ نے اس میکینزم کے مطابق ان کو یہ فلیٹس حوالے کرنے ہیں. اگر مجھے یہ شکایت آئی کہ یہ فلیٹ اس طریقے سے حوالے نہیں ہو رہے، میں افتتاح کرنے نہیں آؤں گا. میں صاف بتا رہا ہوں، میں تب بھی آؤں گا جب میں مطمئن ہوں گا کہ میرا مزدور مطمئن ہے، میرے وہ لوگ مطمئن ہیں جن کے لیے بنائے گئے ہیں اور جن کی محنت سے یہ بنے ہیں انشاءاللہ. آپ سب کا بہت شکریہ. آخر میں لیبر ڈپارٹمنٹ کو، اپنی تمام افسران کو، بیوروکریسی کو، پوری ٹیم کو، اپنے انصاف لیبر ونگ کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، اگر ہم سب ایک قوم بن کر نہیں سوچیں گے، متحد نہیں ہوں گے، یہ چیلنجز کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. یہ قومی ترانہ میں اس پورے ہال میں ابھی چیلنج کرتا ہوں کہ میں قومی ترانہ لگاتا ہوں، ہم مل کے قومی ترانہ سب کے سب پڑھ سکتے ہیں، اس کو بول سکتے ہیں، گا سکتے ہیں، جو بھی کہیں آپ اس کو. لیکن میں اگر اکیلے بندے کو یہاں کھڑا کر دوں قومی ترانہ سناؤ تو ہم میں سے بہت سے لوگ اس کو نہیں پڑھ سکتے، نہیں اس کو ڈلیور کر سکتے یہاں کھڑے ہو کر. ابھی گھر جا کے آپ سب پریکٹس کرنا یا گاڑی میں واپس جاتے ہوئے کرنا. لیکن جب کلیکٹیولی ہم اس کو اس ہال میں پڑھنا شروع کریں گے تو میری ایک لفظ میرا اور ایک لفظ آپ کا جب مل کے اور جوائنٹ ہوگا تو لگے گا کہ ہم سب کو وہ آتا ہے، بلکہ ہمیں زبانی یاد نہیں، ہمارے دلوں میں وہ ہے. وہ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ یکجہتی کا، متحد ہونے کا، اور متحد ہو کے ہم کام کر سکتے ہیں، اور ہم نے متحد ہو کے کام کرنا ہے. میرے میں کمی ہوگی آپ نے پوری کرنی ہے، آپ نے کمی ہوگی میں نے پوری کرنی ہے. تنقید نہیں کرنی، اصلاح کرنی ہے. جس دن ہم اس راستے پہ چل پڑے انشاءاللہ ہمیں کوئی بھی ایک وہ قوم جس کے بننے کے لیے، جس کو بنانے کے لیے ہمارے اباء نے قربانیاں دی ہیں جانوں مالی، ہمیں وہ عظیم قوم بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا انشاءاللہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.